السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے سب کے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ صبح بخیر، ویلکم بیک ٹو مائی چینل نورانی لمحات۔ حاضر ہوں جی نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں نیک ہدایت دے، آمین۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے چیپٹر سٹارٹ کیا تھا وہ ذکر خیر حالات زندگی تھی حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں ہم نے ہاف چیپٹر جو ہے کمپلیٹ کیا ہے، اور ہاف جو ہے انشاءاللہ آج کی ڈیٹ میں ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں جی اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن آپ اپنے لڑکے کو گود میں لیے ہوئے پیار کر رہے تھے۔ لڑکے نے پوچھا، کیا آپ مجھے دوست رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ لڑکے نے جواب دیا، اور خدا کو بھی دوست رکھتے ہو؟ دو کی دوستی ایک دل میں نہیں رہ سکتی۔ آپ سمجھئے کہ یہ تنبیہ جناب باری کی طرف سے ہے۔ لڑکے کو گود سے اتار دیا اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ عرفات میں کھڑے تھے اور خلق کی گریہ وزاری سن رہے تھے۔ یک آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، اگر تیری مخلوق اس قدر گریہ وزاری کر کے کسی بخیل سے بھی مانگتی تو وہ ضرور دے دیتا اور مایوس نہ پھیرتا۔ تیرے نزدیک ان سب کا بخش دینا بالکل آسان ہے، اس لیے کہ تو کریم ہے اور کرم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ تو اسے ضرور امید ہے کہ تو ان سب بخشش مانگنے والوں کو ضرور بخش دے گا۔ عرفات کی رات کو لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ اہل عرفات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر فضیل ان لوگوں میں نہ ہوتا تو سب بخش دیے جاتے۔ مطلب کہ وہ اپنے آپ کو اتنا گنہگار سمجھتے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ اگر میں آپ سب لوگوں میں نہ ہوتا تو آپ سب بخش دیے جاتے، مطلب میری وجہ سے آپ کو ہو سکتا کہ اللہ نہ بخشے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا، اس کا سبب ہے کہ ڈرنے والے ہم کو نظر نہیں آتے؟ آپ نے جواب دیا، چونکہ تم خود ڈرنے والے نہیں ہو اس لیے وہ تم سے پوشیدہ ہیں۔ اگر یہ صرف تم میں بھی ہو جائے تو کوئی ڈرنے والا تم سے پوشیدہ نہ رہے۔ قاعدہ ہے کہ خائف اور غیر خائف کو غیر خائف نظر آتا ہے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ انسان کو خدا کی دوستی میں کب کمال حاصل ہوتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جب منع کرنا اور عطا کرنا اس کے نزدیک برابر ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایسے مرد کے حق میں جو لبیک کہنے کا ارادہ کرتا ہو اور اس میں لا ہونے کی وجہ سے لبیک نہ کہتا ہو، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، مجھے امید ہے کہ کوئی لبیک کہنے والا ایسے شخص سے مرتبہ میں زائد نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے آپ سے اصل دین کی دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، اصل دین کی عقل ہے۔ پھر پوچھا، اصل عقل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حلم ہے۔ پھر دریافت کیا، اصل حلم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، صبر ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا کہ زہد اور رضا دونوں میں کس کو فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا، رضا کو فضیلت ہے، اس لیے کہ جو راضی برضائے مولا ہوتا ہے وہ کوئی مرتبہ اپنے مرتبے سے زائد نہیں طلب کرتا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بار شب کو میں آپ کے پاس گیا اور آیات اور احادیث اور اقوال پسندیدہ میں نے بیان کیے۔ پھر کہا، راتوں سے آج کی رات اچھی ہے، تمام راتوں سے آج کی رات اچھی ہے، اور تمام جلسوں میں آج کا جلسہ اچھا ہے، اور ایسا جلسہ ضرور رات سے بہتر ہوگا۔ آپ نے فرمایا، تمام راتوں میں آج کی رات بری اور تمام جلسوں میں آج کا جلسہ برا ہے۔ میں نے سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ تم تمام شب اس وقت فکر میں رہے کہ ایسی بات کہوں جو مجھے پسند ہو، اور مجھے فکر رہی کہ ایسا جواب دوں کہ تم پسند کرو۔ ہم دونوں اسی فکر میں اللہ سے غافل رہے، مطلب کہ ہم دونوں ایسی باتیں کرتے رہے کہ جس میں ہمیں یہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کی دل آزاری نہ کریں اور ایک دوسرے کو خوش کرتے رہے۔ سب سے اچھی تنہائی ہے
جس میں بندہ مالک سے مناجات کرے۔ ایک بار آپ نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سامنے آتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا جہاں سے آئے ہو وہاں پلٹ جاؤ، اور اگر تم نہ پلٹو گے تو میں پلٹ جاؤں گا۔ تم اسی لیے آئے ہو کہ مجھ سے باتیں کرو اور میں بھی باتیں کروں۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کے آنے کا سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے آسائش پاؤں اور آپ کی گفتگو سے انس اور محبت حاصل کروں۔ آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ امر وحشت سے نزدیک ہے، اور تم اس لیے آئے ہو کہ مجھے جھوٹ سے فریب دو اور میں تمہیں جھوٹ سے فریب دوں۔ جہاں سے آئے ہو وہاں پلٹ جاؤ۔ اور فرمایا جو شخص اپنے اعمال کو گفتگو کرتا ہے اس کی بات کم ہوتی ہے مگر اس چیز میں کہ کار آمد ہو۔ اور فرمایا خدا سے ڈرنے والے کی زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا جس بندے کو اللہ دوست رکھتا ہے اسے غم دیتا ہے، اور جس کو دشمن رکھتا ہے اسے عیش دیتا ہے۔ اور فرمایا جس امت میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے وہ تمام امت غمگین کر دی جاتی ہے۔ اور فرمایا تمام چیزوں کی زکوٰۃ مقرر ہے اور عقل کی زکوٰۃ اندوتیل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین زیادہ رہتے۔ اور فرمایا جس طرح بہشت میں رونا تعجب ہے اسی طرح دنیا میں ہنسنا تعجب ہے، اس لیے کہ بہشت رونے اور دنیا ہنسنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور فرمایا جس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے بیکار بات نہیں کرتا، اور دنیا کی محبت اس کو نہیں ہوتی۔ اور فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تمام چیزیں اس سے ڈرتی ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا خود تمام چیزوں سے ڈرتا ہے۔ اور فرمایا بندے کو علم کے موقف خوف ہوتا ہے، اور بندے کا زہد دینا دنیا میں اتنا ہی ہوتا ہے جتنی اسے آخرت کی محبت ہوتی ہے۔ ایک جگہ پر آپ نے فرمایا 3 شخصوں کو دنیا میں تلاش کرو گے تو بمشکل پاؤ گے۔ ایک عالم بعمل، دوسرا عامل باخلاص، تیسرا بر اور بے عیب۔ ایک روز آپ کے صاحبزادے کا پیشاب بند ہو گیا۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے پروردگار، تجھے میری دوستی کی قسم ہے کہ تو اس کو تکلیف سے نجات دے دے۔ لڑکا فوراً اچھا ہو گیا۔ آپ مناجات میں فرمایا کرتے تھے اللہ تیرا قاعدہ ہے تو اپنے دوستوں کو اور ان کے اہل و عیال کو بھوکا اور ننگا رکھتا ہے، ان کو اس قدر افلاس دیتا ہے شب کو ان کے گھر میں چراغ بھی نہیں جلتا۔ مجھے تو نے یہ دولت کیوں عطا کی کہ اس لیے کہ میں اپنے کو تیرے دوستوں کے مرتبے کا نہیں پاتا، ورنہ کبھی مناجات میں فرماتے اے اللہ میرے حال پر رحم کر اور مجھ کو عذاب سے محفوظ رکھ، اس لیے تو دنا اور ستار ہے۔ 30 سال تک آپ کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا، لیکن جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو آپ نے تبسم فرمایا، مطلب کہ آپ تھوڑا سا ہنسی آپ نے فرمائی۔ لوگوں نے سبب پوچھا، آپ نے کہا اللہ اس کی موت سے راضی ہوا، میں اس کی رضا کے موافقت میں ہنسا ہوں۔ ایک قاری نے آپ کے سامنے ایک آیت جو قرات خوش آواز سے پڑھی۔ آپ نے اس سے کہا کہ میرے بیٹے کے پاس جا کر پڑھ، لیکن القاریہ نہ پڑھنا، اس لیے کہ اسے خوف الہی بہت ہے، قیامت کا ذکر سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ قاری وہاں گیا اور اتفاق سے یہی سورہ اس نے پڑھی۔ آپ کے صاحبزادے نے ایک چیخ ماری اور جاں بحق تسلیم ہوئے۔ آپ آخری وقت میں فرمانے لگے کہ مجھے پیغمبروں پر رشک نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں بھی قبر اور قیامت اور دوزخ اور پل صراط درپیش ہے، اور سب قیامت میں نفسی نفسی کہیں گے، اور مجھے فرشتوں پر بھی رشک نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں انسان سے بھی زیادہ خوف ہے۔ مجھے ان لوگوں پر رشک ہے جو اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں نہیں آئے اور نہ آئیں گے۔ نزا کے وقت آپ کی 2 لڑکیاں بقید حیات تھیں۔ آپ نے ان کے واسطے بی بی کو وصیت کی کہ میرے بعد انہیں جبل بوقبیس پر لے جانا، اور اللہ سے کہنا فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے مرتے وقت کہا ہے کہ اپنی زیس بر میں سے ان کی پرورش کی، اور اب تو نے مجھے قبر میں بھیجا ہے، یہ دونوں تیرے حوالے ہیں۔ بعد آپ کے دفن کے آپ کی بیوی نے
کہ بی نے مطابق وصیت کے عمل کیا. آپ پہاڑ پر رو رو کر دعا فرما رہی تھیں کہ شاہ یمن بما اپنے 2 بیٹوں کے وہاں آیا اور حالت دریافت کر کے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان لڑکیوں کے لے جاؤں اور اپنے بیٹوں کے ساتھ شادی کر دوں. آپ کی بیوی نے اجازت دی. شاہ یمن لڑکیوں کو لے گیا. دھوم دھام سے شادیاں کی. اللہ نے ان لڑکیوں کو اپنے حفاظت میں لے لیا تھا. آرام ان کے لیے مہیا کر دیا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل بن ایاز کا انتقال پر زمین اور آسمان ہوتا تھا. اللہ رب العزت ان پر کروڑوں رحمتیں کرے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سلام ہو آپ کو. آمین. جی یہی حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی حالت زندگی تھی جس کے بارے میں ہم نے بات کیا. 2 حصوں میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے کیونکہ کافی لمبا چوڑا لکھا ہوا تھا ان کے بارے میں. تو دیکھ لیں کہ ہر جو اولیاء کرام ہیں انہوں نے یہی فرمایا کہ جی ہمیں دنیا داری سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ایون کہ وہ عیش و عشرت کو بھی نہیں چاہتے. وہ صرف چاہتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہو. اور ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ ایون کہ دعا بھی کرتے ہیں. ایون میں جب مسجد میں جاتا ہوں تو میں پڑھتا ہوں اولیاء کرام کی یہ کتاب میں پڑھ رہا ہوں. ایون کہ میں ویسے بھی حدیث اور نیٹ پہ تو ساری حدیث ہوتی ہیں. کئی جو یوٹیوب پہ بھی آ رہی ہوتی ہیں. بندہ اسکرول کر رہا ہوتا ہے تو وہ آ جاتی ہے. تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت جو انسان اگر مسجد میں جاتا ہے تو اپنی ہی کسی خواہش کو لے کر جاتا ہے. مطلب کہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں جی دعا میں یہ مانگوں دعا میں وہ مانگوں گا. مطلب کہ اپنی مطلب کے لیے ہی جاتا ہے. مانگنے ہی جاتا ہے کچھ نہیں اور اس کو نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ تو ایک مطلب کہ جگہ پہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو جب بھی آتا مسجد میں تو مانگ نہیں آتا, کبھی ملاقات کے لیے بھی آیا کر. مطلب کہ اللہ سے ملاقات کے لیے. اللہ کیونکہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو اللہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو باتیں ہم کسی مطلب کہ فرد سے ہی کرتے ہیں نا, کسی انسان سے کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو انسان نہیں ہے نعوذ باللہ, وہ تو ایک نور ہے. لیکن مطلب کہ ہم وہاں پہ جائیں تو اپنے فائدے کے لیے جاتے ہیں, کبھی اس سے ملاقات کے لیے نہیں جاتے, اس سے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے. بس یہی ہے کہ جی اللہ ہمیں یہ عطا کر دے وہ عطا. ایون کہ میں بھی ہوں ان میں شامل. میں بھی کہتا ہوں کہ میری جو نفسی میں چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں دن کی ڈیلی کی, وہ جی میرے ذہن میں آ جاتی ہیں تو میں کہتا ہوں مانگتا ہوں. کہ میں اپنے آپ کو دوسروں میں نہیں کہتا کہ جی میں دوسروں سے علیحدہ ہوں, میں بھی انہی میں شامل ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت فرمائے, ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے, نہ کہ ہم ویسا بنا دے جیسا ہم چاہتے ہیں, اور ہماری وہ خواہشات پوری کرے جو ہمارے لیے بہتر ہے. آمین. اور کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرمائیے گا. ملیں گے آپ کو انشاءاللہ نیو ویڈیو میں, نیو چیپٹر کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں میری غلطیوں کے بارے میں اور کوئی سجیشن کے بارے میں. جی ملتے ہیں آپ کو نیو ویڈیو میں. اللہ حافظ.